تو حالات سے گھبرانا نہیں، حالات ہے اور اس کا مقابلہ کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، کسی قیمت پر ہمیں کوئی کمزوری نہیں دکھانی، اور کبھی بھی اشتعال سے کام نہیں لینا ہے، صبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بلند حوصلگی کے ساتھ حالات کو کا مقابلہ کرنا ہے، اور تعلیم میں اپنے آپ کو منہمک کر لینا ہے، یکسو ہو کر۔ اگلے 20 سال کا مسلمان کا بس ایک ایجنڈا ہوگا، تعلیم، تعلیم، صرف اور صرف تعلیم۔ بالکل، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اگلا راؤنڈ ہے میرا آڈینس ٹاک، جس میں ہم آڈینس کے سوالات لیں گے سر، اور جو بھی ایڈ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ کئی سارے سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں، تو وہ پلیز اپنا آڈیو اور ویڈیو دونوں آن کرے گا اور اپنا سوال خود پوچھ سکتا ہے۔ تو میں جس کو اجازت دوں گی پلیز وہی اپنا ویڈیو اور آڈیو آن کرے تاکہ کوئی بھی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو۔ ایک نے سوال کیا ہے، کیا جمعیت انٹرنیشنل تھنکنگ پر کام کرتی ہے؟ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے پلیز وہ اپنا ویڈیو اور آڈیو آن کر لیں، کیونکہ ان کا نام ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ وہ شاید انہوں نے لنک سے ہی جوائن کر لیا اپنی ڈائریکٹ۔ نہیں ہے یہ اویلیبل شاید۔ سید عاطف امید صاحب، ہاؤ ٹو بیکم اے ممبر آف جمعیت العلماء ہند۔ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں سید عاطف صاحب۔ شاید یہ بھی موجود نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے آپ لوگ اپنا مائک آن کر لیجئے اور اپنا سوال کر لیجئے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا، میں تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، حافظ عقیل میرا نام ہے۔ جی تو میرا سوال یہ ہے مولانا کہ جمعیت طرح آزادی سے پہلے اس ہندوستان کی سیاست کے اوپر ایک مضبوط پکڑ رکھتی تھی، اور آج بھی جمعیت علماء ہند کی سیاست کے اندر بہت گہری نظر ہے، بہت اچھے مشورے مسلمانوں کو جمعیت علماء الیکشن کے موقع پر دیتی ہے۔ تو آئندہ 2022 کے اندر جو یو پی کا الیکشن ہونے والا ہے، جسے پورے ملک کا سب سے بڑا الیکشن اور پورے ملک پہ اثر انداز ہونے والا مانا جاتا ہے، تو جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو یو پی الیکشن کے بارے میں کیا اپنا پیغام دینا چاہتی ہے؟ یہ تو دو باتیں ابھی تو کبھی کہہ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹر لسٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور انرولمنٹ کرانا چاہیے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے چھوٹے رہتے ہیں کہ وہ کہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں آ پاتا۔ کچھ اس وجہ سے کہ ابھی 18 سال کے ہوئے ہیں بچے اور بچیاں، اور انہوں نے اپنا ووٹر لسٹ میں اپنا نام انرول نہیں کرایا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انرولمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے، خود کا بھی اور اپنے جان پہچان والوں کا بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت آئے تو اپنی مصروفیات کو 2 نمبر کر کے ووٹ ڈالنے کو 1 نمبر پہ کر لیں۔ یہ 2 مشورے میں اس وقت دینا چاہتا ہوں۔ باقی مشورہ جو ہوگا وہ وقت آنے پر ہی دیا جا سکے گا، لیکن یہ بنیادی چیز ہے، ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ووٹ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جی مولانا، فرقہ پرستی کے لوگوں سے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، اس ملک جو فرقہ پرستی کا شکار ہو چکا ہے آج، اس ملک کے اندر آئندہ الیکشن کے اندر
ایک سیکولر حکومت قائم کرنا چاہیے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ملک کی قوم کو کس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے اور کیسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ یہ سوال بھی بڑا یعنی اس سوال کا جواب کہ کیا کرنا چاہیے وہ الیکشن کے وقت ہی مل سکتا ہے. جی اس وقت اس کے لیے مشکل ہوگا. اور کوئی بھائی جو اپنا سوال لینا چاہتے ہیں پلیز اپنی ویڈیو آن کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں محمد سہیل علی گڑھ سے. سر دو باتیں سر پوچھنی ہے، ایک اسکالرشپ سے متعلق اور ایک مدرسے سے متعلق. اسکالرشپ سے متعلق پہلا سوال یہ ہے میرا کہ جو جمعیت اسکالرشپ دیتی ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کے لیے، اس میں انجینئرنگ اور میڈیکل سبجیکٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور شاید لا کے، تو ان سبجیکٹس میں جمعیت اسکالرشپ دیتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر آرٹس اور سوشل سائنس کے جو سبجیکٹ ہیں اس میں مدرسے کے اسٹوڈنٹ زیادہ آتے ہیں اور بنسبت دیگر سبجیکٹ کے مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ بیکورڈ فیملی سے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسکالرشپ کی، اگرچہ ان کے پیسے کم خرچہ کم ہوتا ہے لیکن ضرورت انہیں بھی اس لیے ہوگی کیونکہ